حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی صاحب رحمہ اللہ تعالی اساتذہ کرام کا مشورہ ہو رہا ہے۔ مشورے کے دوران ایک استاد تسبیح پڑھ رہے ہیں تو حضرت فرمائے لگے، حضرت ہی کہہ سکتے ہیں، فرمانے لگے کہ اپنے شیخ کی خدمت میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے۔ ہم تو خیر طالب علم ہیں جو واقعی شیوخ ہیں، کہ اپنے شیخ کی مجلس میں شیخ کی زیارت ہی تسبیح ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنی ایسے کہیں کوئی دین کی بات ہو رہی ہو تو پھر اس میں پوری توجہ سے ہیں۔ بعض ہوتے ہیں وہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، نہیں پوری توجہ۔ ہر قاری تو رحمۃ اللہ علیہ بھی ہر کے خطبات میں ہے، پوری توجہ سے دین کی بات سنیں۔ الحمدللہ وہ تو ایسے جیسے ایک بات میں آپ نے دوسری بات کو داخل کر دیا نا۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ بعض دنیا دار خاندانوں میں کچھ رسمیں باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں، حالانکہ وہ سراسر غلط ہیں۔ اگر کوئی ان سے یہ رسمیں چھڑوانا چاہے تو نہیں چھوڑتے، بلکہ نہ کرنے والوں پر الٹا تان کرتے ہیں، گویا کہ ان پر بضد مصر ہیں۔ مثلاً شادی کے موقع پر باجا بجانا، دولہے کا سسرال کے گھر گھوڑی پر چڑھ کر جانا، صحرا باندھنا، مہندی لگانا وغیرہ۔ بے نہیں اسی طرح بعض دیندار خاندانوں میں بھی ایسی رسمیں چلی آ رہی ہیں جو خلاف شرع ہیں۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اصلی اور کھرا اسلام موجود ہے۔ یہ نہ آج تک ختم ہوا ہے نہ ہوگا۔ پنجاب میں نئے مسلح پیدا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام ختم ہو گیا تھا اور ہم نے اس کو زندہ کیا ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا اعلان موجود ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی ذکر قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا یہ وعدہ پورا ہوتا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اسلام بھی ہمیشہ رہے گا۔ بزرگان سلف کا یہ ادب نہیں کہ ان کے مزارات پر پھولوں کی چادریں لے کر ڈال دی جائیں، یا طبلہ بجانے والوں کو بلا کر قوالی کرا دی جائے، یا بھنڈا پکا کر کھا لیا جائے۔ جو ان خود ساختہ رسموں کی مخالفت کرے اس کو بے ادب ٹھہراتے ہیں۔ آج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت اسی کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد، من احیا سنتی فقد احیانی ومن احیانی فکان معی فی الجنہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے میرے سنت طریقے کو زندہ کیا پس تحقیق اس نے مجھے زندہ کیا اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا،
آپ کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے قرآن کے مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اس چیز قرآن کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے۔ گویا کتاب اللہ کا اتباع ہی سنت ہے۔ دیکھا آپ نے کتاب و سنت میں کس طرح چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امام الصالحین ہیں، آپ کے بعد نمبر 2 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، نمبر 3 تابعین، نمبر 4 تبع تابعین، نمبر 5 صالحین الی یومنا ھذا، صالحین قیامت تک نیک لوگ آنے والے ہیں۔ بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی ہے۔ ہم سب انبیاء کو مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ان انبیاء میں ہم تفریق نہیں کرتے، یعنی یہ نہیں کہ بعض کو مانیں اور بعض کو نہ مانیں، مگر ہمارے امام رحمت اللہ عالمین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح معنوں میں صحابہ کرام ہی ادب کرتے تھے، اس کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، مفسرین، محدثین وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر کے دکھلایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ معلوم ہوا عمل بالقرآن ہی سنت ہے، اگر قرآن زندہ ہے تو سنت بھی زندہ ہے، اس لیے ہم آج سینکڑوں سال کے بعد عمل بالقرآن کو زندہ کرنے کے لیے دعائے رحمت کر رہے ہیں۔ اس میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، اولیاء کرام اور علماء سب آتے ہیں۔ اگر ہم اس سنت کو نظر انداز کر دیں اور اپنا نیا طریقہ ایجاد کر لیں تو سراپا غلط ہوگا۔ یہ ان کا ادب نہیں، ان کا ادب یہی ہے کہ ان کے طریقے کو زندہ کیا جائے، ان کے طریقے کو زندہ رکھا جائے۔ اگر ہم کوئی نیا طریقہ ایجاد کریں گے تو سنت مٹ جائے گی۔ اس کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنہ، کسی قوم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی مگر اس کے برابر سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ میں فقہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور طریقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا متبع ہوں۔ گویا کہ میں حنفی بھی ہوں اور قادری بھی ہوں۔ اگر ہمارے بھائی غلط رسموں کو امام اعظم رحمہ اللہ تعالی یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ثابت کر دیں تو میں ان رسموں کی مخالفت چھوڑ دوں گا۔ اس مضمون کو زیادہ واضح کرنے کے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نماز کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ استغفار، آیت الکرسی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جائے۔ اس کے مقابلے میں لاہور میں کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیں کہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد بلند آواز سے درود شریف پڑھ کے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ پڑھتے ہیں۔ درود شریف کا کون منکر ہو سکتا ہے، لیکن ہر چیز اپنے اصلی مقام پر ہی صحیح ہوتی ہے۔ پڑھنے کے بھی اوقات اور مواقع ہیں۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کے بجائے درود شریف پڑھا جائے تو نماز نہ ہوگی۔ شریعت کے مالک آسمان پر اللہ تعالیٰ اور زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے جس جگہ جو کچھ پڑھنے کا حکم دیا ہے اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے مذہب میں مسجد میں بلند آواز سے ذکر کرنا اس صورت میں منع ہے کہ اس سے نمازی کی نماز یا ذاکر کے ذکر میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ ہو۔ میرا اپنا تجربہ ہے، بعض اوقات کسی ایسی مسجد میں نماز مغرب پڑھنے کا موقع ہوا جس میں بلند آواز سے درود شریف پڑھا جاتا ہو
اگر ایک یا دو رکعت باقی ہوں تو میں خود کئی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جاتا ہوں۔ یہ نہ حنفی ہے نہ قادری، یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے تابع ہیں۔ اگر روکا جائے تو کہتے ہیں ان کو درود شریف پڑھنے سے گوئی لگتی ہے۔ ہمارا ایمان ہے ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں اور 10 دفعہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم کو سنت زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ نہ قرآن میں نہ احادیث میں ملے، بجائے اس کے ہم اپنی رائے پر عمل کریں، بہتر ہے کہ امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر عمل کر لیں۔ بے شمار مسائل ایسے ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے، ان کو قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے۔ کیا خواجہ حضرت علی حجویری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سکھلا گئے کہ میری قبر پر پھولوں کی چادر چڑھانا، گلے میں پیسے ڈالنا یہ ان کا ادب نہیں، بلکہ ان کا ادب یہ ہے کہ ان کے طریقے کو زندہ کیا جائے۔ میں ان کو بہت بڑے اولیاء کرام میں سے سمجھتا ہوں اور کبھی کبھی فاتح خوانی کے لیے ان کے مزار پر بھی حاضر ہوتا ہوں۔ ہم جمعرات کو ذکر جہر شروع کرنے سے پہلے 11 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے حضرت پیران پیر رحمہ اللہ تعالی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچاتے ہیں۔ یہ ذکر جہر کا طریقہ انہی کا بتلایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے انسان محسن کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ کا شکر ادا نہ کرے گا۔ بہرحال ہمارے بزرگوں کے مختلف طریقے ہیں ذکر میں بھی۔ بہرحال ہمارے ہاں اس ذکر میں تو اصل یہی ہے، ذکر خفی ہے، ادعوا ربکم تضرعا خفیہ۔ باقی جو ذکر جہری ہے اس میں تعلیم کے لیے، ترغیب کے لیے، شوق دلانے کی نیت ہو تو پھر اس کی بھی گنجائش ہے۔ جس طرح دنیا داروں میں بھی غلط رسمیں نکلتی ہیں، اسی طرح دین داروں میں بھی غلط رسمیں رائج ہو جاتی ہیں۔ مزارات پر پھولوں کی چادریں چڑھانے والوں سے اگر آپ کہیں کہ اس کے بجائے اگر کسی غریب، مسکین، بیوہ یا یتیم کو 2 روپے دے دیں تو یہ زیادہ اچھا ہے اور اس کا ثواب اس بزرگ کی روح کو پہنچا دیں، وہ ہرگز نہ مانیں گے، اس لیے کہ اس میں کوئی نام و نمود نہیں۔ ہر نیکیہ کام کر کے اگر میت کی روح کو ثواب پہنچایا جائے تو جائز ہے، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، مگر اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نیت میں اخلاص ہو، نیکی کا ثواب میت کو پہنچنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، نیت میں اخلاص ہو، یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، غیر اللہ کی رضا کا شائبہ بھی نہ ہو۔ نمبر 2، مال حلال کا ہو، اگر حرام کا مال ہوگا تو میت کو ایک دانے کا بھی ثواب نہ پہنچے گا۔ نمبر 3، مستحقین کو کھلایا جائے، نمبر 3 مستحقین کو، جو مستحق حضرات ہیں۔ نماز نفلی، روزہ نفلی، حج نفلی، صدقہ خیرات کا ثواب پہنچتا ہے۔ عام طور پر نہ نیت میں اخلاص ہوتا ہے، نہ مال حلال کا ہوتا ہے اور نہ مستحقین کو کھلایا جاتا ہے۔ برادری یا بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر کھلایا جاتا ہے تاکہ واہ واہ ہو جائے کہ باپ کو اچھی طرح سنبھالا۔ مستحقین کو کھلانے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ سنیے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی کسی دیندار سے دوستی تھی، وہ اکثر ان کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی ایک دنیا دار عام آدمی
ایک بزرگ تھے، ان کی کسی دنیا دار سے دوستی تھی، وہ اکثر ان کو ملنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک دفعہ کافی عرصے کے بعد تشریف لائے، معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ واپس آ کر ان کے ورثاء سے فرمایا، دیگیں چڑھا دیجیے، جو آئے کھلاتے جائیے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ دوبارہ قبر پر گئے تو وہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کسی اللہ کے بندے کے پیٹ میں لقمہ چلا گیا، اس کے منہ سے دعا نکلی جو بارگاہ الہی میں مقبول ہو گئی۔ میں جو کچھ عرض کیا کرتا ہوں وہ ذمہ داری سے کرتا ہوں، اس میں سبق ہوتا ہے، اس کو یاد رکھا کریں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اس کو دوسروں تک بھی پہنچایا کریں۔ صحابہ کرام اکثر پڑھے ہوئے نہیں تھے، مگر انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کو اپنے دل پر لکھ لیا، خود اس پر عمل کیا اور دوسروں کو پہنچایا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کی تعریف نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے آپ کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ان کو جنت الفردوس کی خوشخبریاں دی گئیں۔ تو بزرگوں کا ادب یہ ہے کہ ان کا طریقہ زندہ کیا جائے۔ یہ تو بزرگان سلف کے ادب کے متعلق میں نے رکھ کیا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ زندہ بزرگوں کے متعلق بھی عرض کروں گا، مگر وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا پھر کبھی زندہ بزرگوں کے ادب کے متعلق بھی عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔